بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اگلا شعر ہے سما تقلد بالیاقوت مشبہها ولا تقلد بالہندیۃ القضب۔ سما تقلد بالیاقوت مشبہها ولا تقلد بالہندیۃ القضب۔ تقلد اسباب تفاعل، ہار پہننا، گردن میں پٹا ڈالنا، پہننا، اور قلد یقلد تقلید اسباب تفعیل، ہار پہنانا، کسی کے گردن میں پٹا ڈالنا۔ یہ تقلد اسی تفعیل کا فعل مطابع ہے۔ یاقوت انتہائی صاف شفاف رنگیلے موتی کو کہتے ہیں، اس کی جمع یواقیت آتی ہے، اور آپ نے کتابوں کا نام بھی سنا ہوگا الیواقیت الغالیہ۔ مشبہھا نظیر کے معنی میں ہے۔ ولا تقلد بالہندیۃ القضب۔ الہندیۃ القضب ہندوستانی تلواریں۔ قضب یہ قضیب کی جمع ہے اور اس کے معنی آتا ہے تیز تلوار، اور باب ضربہ سے قضب یقضب قضبا کاٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ فما تقلد بالیاقوت مشبہھا تقلد کا فاعل ہے اور بالیاقوت اس سے متعلق ہے۔ ترجمہ ہے اس جیسے انسان نے نہ تو کبھی یاقوت کا ہار پہنا، فما تقلد بالیاقوت مشبہھا، اس جیسے انسان نے نہ تو کبھی یاقوت کا ہار پہنا، ولا تقلد بالہندیۃ القضب، اور نہ ہندی تیز تلواریں گلے میں ڈالی، اور نہ ہندی تیز تلواریں گلے میں ڈالی ہے۔ شاعر مرحومہ خولہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ مرحومہ اپنے حسن و جمال، شجاعت و بہادری میں یکتائے زمانہ تھی۔ اس کی نظیر نہ عورتوں میں ملتی ہے نہ مردوں میں ملتی ہے، وہ بے مثال تھی۔ نہ کسی عورت نے اس جیسا ہار پہنا، نہ کسی مرد نے اس جیسی تیز ہندوستانی تلوار اپنے گلے میں لٹکائی۔ ولا ذکرت جمیلا من صناجعها الا بکیت ولا غد بلا سبب۔ ولا ذکرت جمیلا من صنائعها ولا بکیت الا بکیت ولا غد بلا سبب۔ صنائع یہ صنیعۃ کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں کارنامہ، احسان، کار خیر، اور صنع المعروف کے معنی آتے ہیں بھلائی کرنا، احسان کرنا۔ ودن محبت کو کہتے ہیں، سمیع یسمع سے آتا ہے ود یود ودن و مودتن۔ قرآن نے یہ دونوں مصدر استعمال کیے ہیں، وجعل بینہما مودۃ ورحمہ، اور ایک دوسری جگہ استعمال کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جمیل احسان کو کہتے ہیں، خوبی کو کہتے ہیں۔ ترجمہ ہے ولا ذکرت جمیلا من صناجعها الا بکیت ولا غد بلا سبب۔ اور میں نے اس کے احسانات میں سے جب بھی کسی احسان کو یاد کیا
میں نے اس کے احسانات میں سے جب بھی کسی احسان کو یاد کیا الا بقیت میں رو پڑا ولا غدتم بلا سببی، اور محبت بلا وجہ نہیں ہوا کرتی، ولا غدتم بلا سببی، محبت بلا وجہ نہیں ہوا کرتی۔ متنبی خولا کے احسانات اور اپنی محبت و الفت کو بیان کر رہا ہے کہ مجھ پر مرحومہ کی بڑی نوازشیں تھی، جس کی وجہ سے میرے دل میں مرحومہ کی محبت اور الفت تھی، اسی لیے جب کسی احسان کو میں یاد کرتا ہوں تو بے اختیار رو پڑتا ہوں، اور میرا یہ بے اختیار رو پڑنا میرے احسان شناس محب ہونے کی دلیل ہے۔ قد كان كل حجاب دون رؤيتها، قد كان كل حجاب دون رؤيتها فما قنعت لها يا أرض بالحجب۔ حجاب جمع حجب، اس کے معنی پردہ، رؤیت دیدار کو کہتے ہیں، دیدار۔ فما قنعت لها، قنع یقنع اسباب سمیعہ، مطمئن ہونا، قناعت کرنا۔ ترجمہ ہے قد کان کل حجاب دون رؤیتها، کل حجاب کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، دون رؤیتها اس کی خبر ہے، فما قنعت لها یا ارض بالحجب، خولا کے دیدار کے درمیان ہر قسم کے پردے حائل تھے۔ قد کان کل حجاب دون رؤیتها، خولا کے دیدار کے درمیان ہر قسم کے پردے حائل تھے۔ فما قنعت لها یا ارض بالحجب، تو اے زمین تجھے ان تمام پردوں پر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو اے زمین تجھے ان تمام پردوں پر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ متنبی یہاں سے کلام کا رخ ایک دوسرے طرز کی طرف پھیر رہا ہے، اور خولا کی عفت، پاک دامنی، پردہ داری، پردہ نشینی کو بیان کر رہا ہے، لیکن انداز دوسرا ہے، انداز ہے زمین کو مخاطب کر کے، زمین کو مخاطب کر کے وہ خولا کی پردہ داری اور پردہ نشینی کو بیان کرے گا۔ اس شعر کا مطلب ہے، اچھا متنبی کے بارے میں مشہور ہے، اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ وہ ایک مفہوم کو الگ الگ انداز میں 17 مرتبہ پیش کرتا ہے، اور ہر انداز پہلے والے انداز سے الگ ہوتا ہے، جو کلام کے اندر حسنوں کا دو آشتہ کر دیتا ہے۔ یہاں متنبی اس شعر میں اور اگلے 2-3 اشعار میں زمین کو مخاطب کر کے خولا کی پردہ نشینی اور عفت و پاک دامنی کو بیان کرے گا۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ زمین کہ خولا باپردہ خاتون تھی، کبھی کسی غیر محرم نے اس کی جھلک تک نہیں دیکھی، وہ کبھی بے پردہ باہر نکلی ہی نہیں اور کہیں نہیں نکلتی تھی۔ پھر بھی اے زمین تجھے کیا بیر تھا، تجھے کیا دشمنی تھی کہ اتنے سارے پردوں کے باوجود تو نے اسے اپنے دامن میں چھپا لیا اور حجاب کے انتہائی تاریک قید خانے میں ڈال دیا، حجاب کے انتہائی تاریک قید خانے میں اسے ڈال دیا۔ وَلَا رَأَيْتِ عُيُونَ الْإِنسِ تُدْرِكُهَا، وَلَا رَأَيْتِ عُيُونَ الْإِنسِ تُدْرِكُهَا فَهَلْ حَسَدْتِ عَلَيْهَا أَعْجُنَ الشُّهُبِ۔ وَلَا رَأَيْتِ، چونکہ الارض مؤنث ہے اور وہی مخاطب ہے، وَلَا رَأَيْتِ اس لیے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ لایا گیا۔ عیون، عین کی جمع ہے آنکھ، تدرکها ادرک یدرک، ادراک پہنچنا، پانا، لا تدرکہ الابصار،
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کہ نگاہیں اللہ رب العزت کو نہیں پہنچ سکتی۔ باب افعال سے ہے فَهَلْ حَسَدْتِ حَسَدَ يَحْسُدُ اسباب نصارہ حسد کرنا جلنا، اعین الشہب یہ عینن کی دوسری جمع ہے، شہب شہاب کی جمع ہے، اس کے معنی ستارہ۔ وَلَا رَأَيْتِ عُيُونَ الْإِنسِ تُدْرِكُهَا فَهَلْ حَسَدْتِ عَلَيْهَا أَعْيُنَ الشُّهُبِ۔ رأى یرا رأیتی، چونکہ یہاں رویت بمعنی بصارت ہے اور اس لیے اس کو افعال قلوب میں سے نہیں مان سکتے، اور جو رأیت افعال قلوب میں سے ہو وہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، لیکن یہ رأیت بصارت کے معنی میں ہے، اس لیے یہ متعدی وہ دو مفعول نہیں ہے، عیون الانس مفعول بھی ہے، اور تدریکھا یہ حال ہے عیون سے۔ ترجمہ ہے اے زمین تو نے چشمہائے انسانی کو کبھی خولہ تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وَلَا رَأَيْتِ عُيُونَ الْإِنسِ تُدْرِكُهَا اے زمین تو نے چشمہائے انسانی کو کبھی خولہ تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فَهَلْ حَسَدْتِ عَلَيْهَا أَعْيُنَ الشُّهُبِ تو کیا تمہیں اس کے حوالے سے ستاروں کی نگاہوں سے جلن تھی؟ تو کیا تمہیں اس کے حوالے سے ستاروں کی نگاہوں سے جلن تھی؟ یہاں بھی وہی مفہوم ہے، یعنی خولہ کے یہاں پردے کا اس قدر اہتمام تھا کہ لوگوں کی نگاہیں تمام تر کوششوں کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ البتہ ستارے رات میں کبھی کبھی اس کو دیکھ لیتے تھے، ستاروں کو خولہ کا رات میں دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ شاید اے زمین تمہیں یہ بھی گوارا نہیں ہوا، ستاروں کا دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوا، اور تم نے اس پر مٹی کا نقاب ہمیشہ کے لیے اڑا دیا اور تان دیا۔ وَلَا سَمِعْتِ سَلَامًا لِي أَلَمَّ بِهَا فَقَدْ أَطَلْتُ وَمَا سَلَّمْتُ مِنْ كَثَبِ وَهَلْ سَمِعْتِ سَلَامًا لِي أَلَمَّ بِهَا فَقَدْ أَطَلْتُ وَمَا سَلَّمْتُ مِنْ كَثَبِ۔ علم یلم علمام آنا پہنچنا، اطلت اطال یطیل اطالت اسباب افعال لمبا کرنا زیادہ کرنا، کسف قربت اور نزدیکی کو کہتے ہیں، من کسبی ای من قرب۔ وَهَلْ سَمِعْتِ سَلَامًا لِي أَلَمَّ بِهَا سلامًا موصوف ہے، لی اس کی صفت ہے، علم بها صفت ثانی ہے۔ فقد اطلت وما سلمت من کثبی، ترجمہ ہے اور کیا تو نے میرا کوئی سلام خولہ کے پاس پہنچتے ہوئے سنا؟ وَهَلْ سَمِعْتِ سَلَامًا لِي أَلَمَّ بِهَا اور کیا تو نے میرا کوئی سلام خولہ کے پاس پہنچتے ہوئے سنا؟ فقد اطلت اس لیے کہ میں نے بارہا انہیں سلام کیا، وما سلمت من کثب لیکن قریب سے نہیں کیا۔ فقد اطلت وما سلمت من کثب میں نے اس لیے کہ میں نے بارہا انہیں سلام کیا لیکن قریب سے سلام نہیں کیا۔ یہاں کہہ رہا ہے شاعر متنبی اے زمین تیرے حسد کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں نے اس کو سلام بھیجا ہو اور تو نے سن لیا ہو اور تجھ کو حسد ہو گیا ہو، اس وجہ سے تو نے اسے اپنے اندر چھپا لیا۔ حالانکہ میرا سلام باعث حسد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دور سے سلام کیا، قریب سے سلام نہیں کیا۔ وہ سلام باعث حسد ہونا چاہیے جو قریب سے سلام پیش کیا جائے، قریب میں آ کر سلام کیا جائے۔ میں نے تو جب بھی سلام کیا ہے دور سے سلام کیا ہے، لہٰذا میرا سلام باعث حسد نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَيْفَ يَبْلُغُ مَوْتَانَا الَّتِي دُفِنَتْ وَقَدْ يُقَصِّرُ عَنْ أَحْيَائِنَا الْغَيَبِ وَكَيْفَ يَبْلُغُ مَوْتَانَا الَّتِي دُفِنَتْ
وقد یقصر عن احیائن الغیب بلغ یبلغ پہنچنا، موتا یہ میت کی جمع ہے، مردے کو کہتے ہیں۔ وقد یقصر قصر یقصر تقصیر اسباب تفعیل کوتاہی کرنا، احیا حی کی جمع ہے، زندہ، غیب غائب کی جمع ہے۔ کیف یبلغ، یبلغ کی ہوا ضمیر وہ سلام ہے، یبلغ کی ہوا ضمیر کا مرجع سلامن ہے جو سابقہ شعر میں ہے۔ موتانا التی دفنت یہ پورا جملہ مفعول بھی ہے۔ ترجمہ ہے اور کیفا کیفا استفہام انکاری ہے۔ ترجمہ ہے اور وہ سلام ہمارے ان مردوں تک کیوں کر پہنچ سکتا جو دفن ہو چکے، اور وہ سلام ہمارے ان مردوں تک کیوں کر پہنچ سکتا جو دفن ہو چکے۔ وقد یقصر عن احیائن الغیب، جبکہ وہ ہمارے غائب زندوں تک پہنچنے میں تاخیر کرتا ہے، پہنچنے میں کوتاہی کرتا ہے، جبکہ وہ ہمارے غائب زندوں تک پہنچنے میں تاخیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے۔ یہ شعر سابقہ شعر کا تکمیلہ اور تتمہ ہے کہ جب زندگی میں مرحومہ تک دوری کی وجہ سے سلام نہیں پہنچ سکا تو اب مرنے کے بعد کیا خاک پہنچے گا، جبکہ وہ تو زیر زمین دفن ہو چکی ہے۔ اور ویسے بھی چونکہ خولا کا انتقال میہ فارقین میں ہوا جو ترکی کی سرحد کا علاقہ ہے، اور مرثیہ کہتے وقت متنبی جو ہے کوفہ میں ہے، اور دونوں کے درمیان طویل مسافت ہے۔